کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹکانے لگا دے، عمران خان کا نام و نشان مٹا دے۔ افغانستان نے یہ کہا کہ جی پاکستان، ہم نے امریکہ کو بھی جنگیں ہرائی ہیں، ہم نے رشیا کو بھی جنگیں ہرائی ہیں، وہ دو سپر پاورز تھیں، ہم نے ان دونوں کو ہرایا۔ اب پاکستان کسی غلط فہمی میں نہ آ رہا ہے، لیکن پاکستان نے رپلائی کیا رسپونڈ کیا پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان از انٹائرلی ڈیفرنٹ فرام رشیا اینڈ یو ایس اے۔ آئندہ 10 سال تک کے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن پھر سڈنلی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو آج گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ اٹ مینز دیٹ کہ اب 2030 تک جنرل سید عاصم منیر صاحب وہ پاکستان آرمی کی کمانڈ کریں گے۔ وہ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری تعیناتیاں ہونی ہیں پاکستان کی آرمی میں، اس کے لیے بھی ان کو اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اب جنرل سید عاصم منیر صاحب 2030 تک پاکستان کی اکانومی کو SIFC کے تھرو دیکھیں گے، پاکستان کا جو فورن افیئرز ہیں ان کو بھی وہی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو سیاسی انٹرنل جو خلفشار ہیں، عدم استحکام ہیں، ان کو بھی DGISPR کے تھرو وہی دیکھیں گے، اور پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جنرل سید عاصم منیر صاحب ایڈریس کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہ جو سوچ رہا ہوتا ہے بندہ کہ یار آئندہ 10 سال تک کے لیے کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن پھر سڈنلی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا ایک پلیٹ فارم ہے، جنہیں کہا جا رہا ہے استحکام پاکستان، تحفظ آئین پاکستان، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو موومنٹ ہے وہ بھی اب اپنی کمر کس رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران اور کارکنان ہیں، محمود اچکزئی صاحب تھے وہاں پہ پشاور جلسے میں، اس کے علاوہ جو کھوکھر صاحب ہیں وہ تھے وہاں پہ، اور ان کا یہ مقصد اور بیانیہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے، تو عمران خان کو نہ صرف عمران خان کے رائٹس ملنے چاہیے اور عمران خان کو بلکہ جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے۔ ناظرین، فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان کو اپروکسیمیٹلی کوئی 13 مہینے پہلے مختلف کیسز میں سزائیں سنائی گئی، اور 13 مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگتیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ سزائیں برقرار رہتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جاتی۔ لیکن گزشتہ 13 مہینوں میں عمران خان کو سیاسی قیدی کے طور پہ ڈیل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک سیاسی اپوننٹ کے طور پہ ٹیکل کیا گیا۔ ناظرین، اگر ہم عمران خان کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو عمران خان کی جو مکمل لائف ہسٹری ہے وہ ایجیٹیشن اور جو اٹیک ہے ان سے بھرپور ہے، اور عمران خان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ عمران خان کا چیپٹر جب بھی کہیں ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو عمران خان ایک ایسا باؤنسر مارتا ہے جس سے جو مخالفین ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اور دوبارہ پھر عمران خان کا چیپٹر اوپن ہو جاتا ہے۔ اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹکانے لگا دے، عمران خان کا نام و نشان مٹا دے، اور جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایسے لوگ ہم خیال لوگ جو کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا بھی نام و نشان مٹا دے۔ جس طرح فیصل واوڈا صاحب نے کہا کہ جی -1 ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی ایگزسٹ کر سکتی ہے، جسٹ لائک MQM الطاف حسین کی طرح، ادروائز جو پی ٹی آئی ہے پھر اس کا حشر بھی MQM والا کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک بات جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، بھارت یا پھر جو بڑے قوتیں ہیں، یا ابھی ہم ریسنٹلی افغانستان کی ایک مثال لیتے ہیں۔ افغانستان نے یہ کہا کہ جی پاکستان، ہم نے امریکہ کو بھی جنگیں ہرائی ہیں، ہم نے رشیا کو بھی جنگیں ہرائی ہیں، وہ دو سپر پاورز تھیں، تو ہم نے ان دونوں کو ہرایا۔ اب پاکستان کسی غلط فہمی میں نہ آ رہا ہے، لیکن پاکستان نے رپلائی کیا رسپونڈ کیا پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان از انٹائرلی ڈیفرنٹ فرام رشیا اینڈ یو ایس اے، اور ہماری جو آرمی ہے وہ اتنی طاقتور آرمی ہے، سکلڈ آرمی ہے، اور ہم افغانستان کو سخت جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ جو سیم جواب ہے یہی پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ ہی تو PMLN ہے، نہ ہی MQM ہے، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس وقت عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے حساب سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پہ اتنا وہ مشہور ہے، مقبول ہے کہ یو کانٹ امیجن۔ ایون کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ تو پاکستان انارگلی میں کہیں پہ جا کے تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ وہ باہر کے ملک میں ایک مرتبہ گئے تھے تو وہاں پہ وہ ایک جو لونڈا تھا، ایک یوتھیا تھا، بیچارہ ایک بچہ تھا،
اس نے باجوہ صاحب کے ساتھ وہ کی کہ اس کے بعد باجوہ صاحب نے باہر نکلنا ہی بند کر دیا. تو ایسی صورتحال میں عمران خان کو اس طرح سے ٹیکل کرنا، ڈیل کرنا کہ جی آپ -1 پہ ایگری ہو جائیں، ورنہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو عمران خان، اینڈ عمران خان از دا اونلی پی ٹی آئی، بس نتھنگ ایلس، اس کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر آپ عمران خان کو کہتے ہیں مائنس ہو جائے گا، کیا پی ٹی آئی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کے پی کے میں ووٹ بینک کس کا ہے؟ عمران خان کا. پنجاب میں ووٹ بینک کس کا ہے؟ عمران خان کا. بلوچستان میں ووٹ بینک کس کا ہے؟ عمران خان کا. تو پھر کس طرح سے اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ لے، ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کا یہ سٹرکچر رہا ہے، یہ سٹائل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور سملرلی اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی جلا وطنی کے بعد حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کا جیل میں رہنا پولیٹیکلی ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس بات پہ تو سارے لوگ متفق ہیں. تو ناظرین یہ کہنا کہ -1 ہو جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ قائل ہو جائے گی، مان جائے گی، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور اب ہم آ جاتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں خبروں کو. خبریں یہ ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد جو ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہے اس میں درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو ریموو کرنے کے لیے، کھڑے لائن لگانے کے لیے پالیسیز کا اعلان کر دیا ہے اور تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن جو سیاسی شدید ترین جو سخت آپ کو مد مقابل ملے گا وہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہوں گے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان نے بھی کچھ تیاریاں کی ہیں اور ان کا یہ پلان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم عوام کے پاس جائیں گے، نہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے یا پھر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں گے. اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو جائیں گے. جو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا اور انہوں نے پہیہ جام ہڑتال، انہوں نے کہا جی یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں ہم پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے. فارمرز جو کسان ہیں وہ بھی تنگ ہیں اور گندم کا سیزن آ رہا ہے اور کسان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. جو سرکاری ملازمین ہیں پچھلی مرتبہ ان کی سیلریز نہیں انکریز ہوئیں اور اس مرتبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سیلریز مہنگائی کے اکارڈنگ نہ انکریز کی گئیں تو ہم بھی احتجاج کریں گے. وکلا کے کچھ احتجاج ہیں، ایک تو وہاڑی میں ایک وکیل کا مرڈر ہوا، اس کو لے کے کافی احتجاج ہوا، اور کچھ اور بھی ان کے مطالبات ہیں جس کو لے کے وکلا بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک چیلنجنگ پوزیشن ہوگی کہ جب پورا ملک احتجاج کرے گا اور آپ ملک میں سیاسی سٹیبلٹی بغیر عوامی نمائندوں کے لا سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا اور آپ پروگرام میں کچھ چیز ایڈ یا مائنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.